अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, अगर अपने लिए कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले आप लोग अपने लिए प्लॉट ख़रीदते हैं। तो प्लॉट जब आप ख़रीदते हैं तो प्लॉट के इंतकाल का क्या तरीक़ाकार है, रजिस्ट्री का क्या तरीक़ाकार है, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो के बनाने का खास मकसद यही है कि यहाँ पर हमारी लोकेलिटी में लोग मुझसे ज़्यादातर सवाल कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी के हवाले से या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के हवाले से अगर आप कुछ जानते हैं तो काइंडली आप एक्सप्लेन करें ताकि हम आसानी से समझ सकें। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारे तमाम के तमाम टैक्सेस के बारे में बताऊंगा जो कि आप लोगों ने रजिस्ट्री करवाते वक्त आप लोगों ने जमा करनी है। साथ में मैंने उसके लिए एक चार्ट भी बनाया हुआ है। चार्ट में सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। आप लोगों को सारे टैक्सेस का आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितना % टैक्स कहाँ पर अदा करना है। इसके अलावा मैंने एक ऐसा कैलकुलेटर बनाया हुआ है अपने वेबसाइट पे। यहाँ पर मेरे वेबसाइट का लिंक आप लोगों को दिख रहा है। सिविल कंस्ट्रक्शन गाइड के हवाले से मेरा वेबसाइट है, आप लोग वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेटर मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग सिंपली ये करें कि आप लोगों की प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी, यानी आप लोगों की प्रॉपर्टी की कितनी कीमत है, यानी डीसी रेट के हवाले से कितनी कीमत है, वहाँ पर आप लोग एंटर करें। और आप लोग एंटर करने के बाद ये डिसाइड करें कि आप लोग शहरी इलाके में प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं या आप लोग अर्बन इलाके में ख़रीद रहे हैं। तो उस हिसाब से आप लोग वहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद आप लोग अपने आप को सेलेक्ट करें कि आप लोग एक्टिव फाइलर है, लेट फाइलर है या आप लोग नॉन फाइलर है। तो वहाँ पर आप लोग जब सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप लोग कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद सारे के सारे टैक्सेस आप लोगों के सामने आ जाएंगे। और ये भी मैंने सेपरेट किया हुआ है कि जो बायर है वो कितना टैक्स पे करेगा और उसके अलावा जो सेलर है वो कितना टैक्स पे करेगा। तो उसको मैंने इंडिविजुअल सेपरेट किया हुआ है और उसका मैंने एक ब्रेक डाउन बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले आते हैं बायर की तरफ। यानी अगर मैं बायर हूँ, मैंने कोई 5 मरले की 10 मरले की कोई प्लॉट ख़रीदी है, तो उसकी अगर मैं रजिस्ट्री करवाना चाहता हूँ तो मुझे कौन कौन से टैक्सेस अदा करने होंगे। सबसे पहले आप लोगों का आता है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी आप लोगों ने किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं, आप लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी देनी है। अगर आप लोगों ने अर्बन एरिया में प्लॉट ख़रीदा है, यानी शहरी इलाके में आप लोगों ने ख़रीदारी की है, तो आप लोगों ने 1% टैक्स अदा करना होगा। और 1% किस चीज़ का? 1% ऑफ दी टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर आप लोगों ने 5 मरले का घर ख़रीदा है, उस 1 मरले का रेट 1 लाख है, तो 5 लाख रुपए के हिसाब से आप लोगों ने क्या करना है? 1% टैक्स आप लोगों ने अदा करना है। तो यही एक सिंपल तरीका है। आखिर में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू कैलकुलेटर की मदद से समझाऊंगा और कैलकुलेटर में वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। तो स्टैम्प ड्यूटी आप लोगों ने, जो बायर है उसने 1% आप लोगों ने प्रॉपर्टी वैल्यू के हिसाब से अदा करनी होगी। उसके अलावा आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करनी होगी। अगर आप लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू अप टू 5 लाख है तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये का चालान जमा करना है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 लाख से एबव है, मोर देन 5 लाख है, तो फिर आप लोगों ने 1000 रुपये का चालान जमा करना होगा। इसके अलावा आते हैं जिसे हम TMA चार्जेस कहते हैं, जिसे हम TMA टैक्स कहते हैं, वो नॉर्मली जिसे हम कमेटी टैक्स कहते हैं। तो कमेटी टैक्स में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस आते हैं। यानी तहसील कौंसिल फ़ीस जिसे हम कहते हैं, उसमें हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का टैक्स आता है। उसके अलावा हमारे पास उसमें कमेटी का फ़ीस आता है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की फ़ीस आती है। तो ये सारे तीनों टैक्स, इसको एक नाम दिया गया है तहसील कौंसिल फ़ीस। तो तहसील कौंसिल फ़ीस आप लोगों ने ओवरऑल प्रॉपर्टी के हिसाब से, प्रॉपर्टी के वैल्यू के हिसाब से आप लोगों ने वो भी 1% जमा करनी होगी। इसके अलावा आते हैं कंपैरिजन फ़ीस। यानी अगर आप लोग फ़र्द
نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے 100 روپیز یا 200 روپیز آپ لوگوں سے اس کی فیس چارج کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں سے موٹیشن فیس چارج کرتے ہیں۔ موٹیشن انتقال کی جو فیس ہوتی ہے وہ آپ لوگوں سے 300 روپے چارج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ایل آر اے جو لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ہے، یعنی آپ لوگوں کے صوبوں کے حساب سے جو لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ہے، یہاں پر پی ایل آر اے سے مطلب پنجاب، تو اس کا جو ٹیکس ہے وہ آپ لوگوں نے ون ٹائم دینا ہوتا ہے 3300 روپے، وہ ٹیکس وہ فکس ہے۔ تو یہ ہو گئے چھوٹے چھوٹے ٹیکس۔ ابھی آتے ہیں بڑے ٹیکس کی طرف، یعنی ایف بی آر آپ لوگوں سے کتنا چارج کرے گا۔ تو سارا مسئلہ ایف بی آر کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر فائلر کا، نان فائلر کا اور لیٹ فائلر کا ایشو ہوتا ہے۔ ابھی ایف بی آر کا جو ٹیکس ہے اس کو ہم اگر آپ لوگ وہاں پر رجسٹری انتقال پہ اگر آپ دیکھ لیں، وہاں پر لکھا گیا ہوتا ہے کہ مشتری ہوشیار باش۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو پراپرٹی خریدنے والا ہے وہ ہوشیار رہے کہ جو تم خرید رہے ہو وہ آیا ٹھیک ہے یا نہیں، وہ آپ کے اپنے ذمے ہوگا۔ یعنی آپ لوگ جو بھی خرید رہے ہو سب سے پہلے آپ لوگ اس کے بارے میں تحقیق کریں، پھر آپ لوگ وہاں پر جائیں اور وہ پراپرٹی آپ لوگ خریدیں۔ تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو کنفرم کرنا چاہیے کہ یہ جو پراپرٹی میں خرید رہا ہوں یہ آیا ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو یہ ایف بی آر کا جو ٹیکس ہے یہ پرچیزر کے اوپر آتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بائر کی بات کر رہا ہوں۔ تو بائر یہ ایف بی آر کے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت سیکشن 236 کے انڈر یہی ٹیکسز لاگو کیے گئے ہیں۔ ابھی فائلر کتنا جمع کرے گا؟ فار ایگزامپل اگر آپ کی پراپرٹی جو آپ لوگوں نے خریدی ہے اس کی پراپرٹی ویلیو وہ 5 کروڑ سے کم ہے، تو پھر فائلر آپ لوگوں کا جو ایکٹیو فائلر ہوگا وہ 1.5% ٹیکس جمع کرے گا۔ یہاں پر آپ لوگ سب چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو لیٹ فائلر ہوگا، یعنی جس نے 1 سال کے گوشوارے جمع کی ہوئی ہے، انکم ٹیکس ریٹرن جمع کی ہوئی ہے، تو وہ 4.5 ٹیکس جمع کرے گا، 4.5% ٹیکس جمع کرے گا اپنے پراپرٹی ویلیو کے حساب سے۔ اگر وہ نان فائلر ہے تو وہ 10.5% ٹیکس جمع کرے گا، یعنی نان فائلر کے اوپر بہت زیادہ برڈن آیا ہوا ہے۔ تو کوشش کرے کہ آپ لوگ سب اپنے آپ کو فائلر کرے، یا جو پراپرٹی خرید رہے ہیں تو کوشش کرے کہ وہ فائلر کرے۔ آپ لوگوں کو پراپرٹی کے انتقال یا رجسٹری کے وقت اتنے سارے ٹیکس جمع نہیں کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں اگر آپ لوگوں کی پراپرٹی 10 کروڑ تک ہے، یعنی 5 کروڑ سے اوپر 10 کروڑ تک ہے، تو پھر آپ لوگوں نے ایکٹیو فائلر نے 2% ٹیکس جمع کرنا ہوگا، لیٹ فائلر نے 5.5% ٹیکس جمع کرنا ہوگا، اور نان فائلر نے 14.5% ٹیکس جمع کرنا ہوگا۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں کے پراپرٹی کی ورتھ کے حساب سے یہ ٹیکسز بھی انکریز ہوتے جا رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں اگر آپ لوگوں کی پراپرٹی کی ویلیو 10 کروڑ سے اوپر ہے اور آپ لوگ وہ خرید رہے ہیں، تو آپ لوگ اگر فائلر ہے، ایکٹیو فائلر ہے، تو پھر آپ لوگوں نے 2.5% ٹیکس جمع کرنا ہوگا، لیٹ فائلر نے 6.5% ٹیکس جمع کرنا ہوگا، نان فائلر نے 18.5% ٹیکس جمع کرنا ہوگا۔ تو یہاں سے آپ لوگوں کو ظاہر ہوتا ہے کہ فائلر ہونے کا کیا فائدہ ہے، لیٹ فائلر ہونے کا کیا فائدہ ہے، اور نان فائلر ہونے کے کیا نقصانات ہیں۔ تو یہ ساری ٹیکسز میں نے آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے سمجھا دیے۔ ابھی آتے ہیں اگر آپ لوگ جس بندے سے خریدنا چاہتے ہیں وہ بندہ گین ٹیکس کتنا جمع کرے گا، یعنی جو سیلر ہے وہ کتنا پرسنٹ ٹیکس جمع کرے گا، اور آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس کے ٹیکس جمع کرنے کے ذمہ دار آپ لوگ نہیں ہیں، وہ اپنا ٹیکس خود جمع کرے گا۔ تو یہاں پر جو گین ٹیکس کی بات ہو رہی ہے یہ بھی آپ لوگوں کو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں مل جائے گا۔ اس کا ہے سیکشن 236 یعنی 236C سیکشن میں آپ لوگوں کو یہ مل جائے گا گین ٹیکس۔ ابھی آتے ہیں اگر آپ لوگ جس بندے سے پرچیز کرنا چاہتے ہیں جو سیلر ہے،
اگر وہ ایکٹیو ہے اور وہ 5 کروڑ سے پراپرٹی کم بیچ رہا ہے، یعنی پراپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ 5 کروڑ تک ہے، تو اگر وہ ایکٹیو ہے تو پھر وہ 4.5% ٹیکس جمع کرے گا. اگر وہ لیٹ فائلر ہے تو پھر وہ 7.5% ٹیکس جمع کرے گا، اور اگر وہ نان فائلر ہے تو پھر وہ 11.5% ٹیکس جمع کرے گا. اس کے بعد آتے ہیں اگر اس کی پراپرٹی کی ویلیو 10 کروڑ سے تک ہے یا 10 کروڑ سے زیادہ ہے تو پھر وہ ایکٹیو فائلر ہونے کی صورت میں 5% ٹیکس جمع کرے گا. لیٹ فائلر ہونے کی صورت میں وہ 8.5% ٹیکس جمع کرے گا، اور نان فائلر کی صورت میں وہ 11.5% ٹیکس جمع کرنا ہوگا. ابھی آتے ہیں، میں آپ لوگوں کو کیلکولیٹر کی طرف لے کے جاتا ہوں. ابھی آتے ہیں کیلکولیٹر کی طرف. یہاں پر آپ لوگوں کے اسکرین پہ کیلکولیٹر دکھ رہا ہے. کیلکولیٹر کا یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا دوں، یہاں پر پراپرٹی ٹیکس کیلکولیٹر میں نے بنایا ہوا ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے جی. ابھی یہاں پر سب سے پہلے لکھا ہے ٹوٹل پراپرٹی ویلیو. اگر آپ کی پراپرٹی فار ایگزامپل 80 لاکھ کی ہے، یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے لکھ لیا 80 لاکھ روپے کی پراپرٹی اگر آپ لوگ خرید رہے ہیں. یہاں پر آپ لوگ کلک کر سکتے ہیں اربن اور رولر. تو اربن پہ میں کلک کرتا ہوں کہ میں نے شہری علاقے میں 80 لاکھ روپے کی پراپرٹی خریدی ہے. فائلر ٹائپ اگر آپ لوگ ایکٹیو فائلر ہے تو لیٹ فائلر ہے، نان فائلر ہے، اس میں آپ لوگ سلیکٹ کریں. یہاں پر میں ایکٹیو فائلر کو سلیکٹ کرتا ہوں. پھر میں آپ لوگوں کو ڈیفرنس بھی بتاتا ہوں کہ اگر آپ لوگ نان فائلر ہے تو پھر آپ لوگوں نے کتنا ٹیکس دینا ہوگا. یہاں پر میں نے دوسرا بنایا کہ پراپرٹی ویلیو رینج اپ ٹو 5 کروڑ ہے، اپ ٹو 10 کروڑ ہے، مور دین 10 کروڑ ہے. تو میں اپ ٹو 5 کروڑ تک کرتا ہوں. پراپرٹی میڈ اپروڈ ہے تو نارملی پراپرٹی کی جو میپ ہے وہ اپروڈ ہوتی ہے، ورنہ اس کے الگ سے 2% کے ٹیکسز آپ لوگوں نے جمع کرنے ہوں گے. تو یس، یہاں پر میں کلک کرتا ہوں کیلکولیٹ ٹیکسز. تو یہاں پر نیچے ہمارے پاس آ گیا تو بائر سائڈ کا اس کا کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہمیں بتا رہا ہے کہ بائر ٹیکس ایٹ دا ریٹ آف 1.5%، یعنی 1,20,000 روپے وہ بائر ٹیکس جمع کرے گا. اسٹیمپ ڈیوٹی، یہ جو BR کے ٹیکس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ BR والا ٹیکس ہے. اگر آپ لوگ فائلر ہے تو آپ لوگوں نے 1.5% ٹیکس جمع کرنا ہوگا جو کہ 1,20,000 روپے ہے. اسٹیمپ ڈیوٹی 1% ہے، وہ آپ لوگوں نے 80,000 روپے جمع کرنی ہے. رجسٹریشن فیس 1,000 روپے ہے، فرد فیس 300 روپے ہے، موٹیشن فیس 500 روپے ہے، PLRA فیس 3300 روپے ہے، میپ آلریڈی اپروڈ ہے، ادر ایکسپینسز 5,000 روپے ہے. تو آپ لوگوں نے 80 لاکھ کی پراپرٹی پہ 2,10,100 روپے کا ٹیکس آپ لوگوں نے جمع کرنا ہے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی پٹواری وغیرہ کوئی 2 نمبری کرتا ہے تو آپ لوگ اس پہ ابھی سے باخبر ہوں گے، اور آپ لوگ اس ٹیکس کیلکولیٹر کی مدد سے آسانی سے اپنا ٹیکس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ لوگ دکھا سکتے ہیں کہ میرے قانونی حیثیت سے مجھے اتنے ٹیکس جمع کرنے ہوں گے. اس کے بعد آتے ہیں سیلر سائڈ ٹیکس پہ. تو سیلر کا جو گین ٹیکس ہے وہ آپ لوگ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ 4.5% ہے. تو وہ 3,60,000 روپے کا ٹیکس جو سیلر ہے وہ جمع کرے گا. تو اس کا جو ٹوٹل ٹیکس ابھی آتا ہے، یعنی اس پراپرٹی 80 لاکھ کی پراپرٹی پہ جو ٹوٹل ٹیکس آپ لوگ جمع کریں گے وہ 5,70,100 روپے آپ لوگوں نے جمع کرنے ہوں گے. ابھی آتے ہیں، اگر میں یہاں پر فار ایگزامپل لکھ لوں کہ میں نان فائلر ہوں، لیٹ فائلر، تو نان فائلر یا لیٹ میں نے یہاں پر کر لیا کہ میں نان فائلر ہوں. تو نان فائلر کتنا ٹیکس جمع کرے گا، یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ نان فائلر ہونے کی صورت میں بائر 10.5% ٹیکس جمع کرے گا جو کہ 8,40,000 روپے وہ لوگ بنتے ہیں. تو بائر کا جو ٹوٹل ٹیکس ہے وہ 9,30,000 روپے وہ جمع کرے گا، اور جو گینر ہے یا جو سیلر ہے اگر وہ بھی ساتھ میں نان فائلر ہے تو وہ 9,20,000 روپے جمع کرے گا. ٹوٹل آپ لوگوں نے پھر 18,50,000 روپے ٹیکس آپ لوگوں نے جمع کرنے ہوں گے. تو جب بھی اگر آپ لوگ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ لوگ اس سے پہلے اپنے آپ کو کم سے کم فائلر کر دے. اگر ایکٹیو فائلر نہ ہو بھی تو کم سے کم آپ لوگ لیٹ فائلر ہو سکتے ہیں.